کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی ہے کہ دیکھیے ان کی بیویاں پیغمبروں کی بیویاں ہیں، لیکن پیغمبروں کے عقیدے کو انہوں نے نہیں مانا، عقیدہ ان کا نہیں مانا، مذہبی خیانت کی اس کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نسبت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیے بزرگوں کے ساتھ صرف نسبت کا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ نسبت اس وقت کام آتی ہے جب آدمی کا ایمان اور عمل دونوں درست ہو۔ اگر ایک آدمی جو ہے عقیدہ اس کا صحیح نہ ہو، ایمان صحیح نہ ہو، عمل اس کا درست نہ ہو، تو پھر ایسی نسبت جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ اور ایمان درست ہے تو پھر ایسی نسبت جو ہے سونے پہ سہاگا اور نور نالا نور ہے۔ مثلا ایک آدمی سید ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، نمازی ہے، روزے کا پابند ہے، اور اس کی نسبت پھر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو ایسی نسبت جو ہے سونے پہ سہاگا اور نور نالا نور ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی سید ہے، سید ہونے کے باوجود عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، روزے کا پابند نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو ایسے شخص کے متعلق نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 6 قسم کے آدمی ہیں جس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور میں بھی اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو میری اولاد میں ہونے کے باوجود دین کی پابندی نہیں کرتا، تو ایسے شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور میں بھی اس پر لعنت بھیجتا ہوں، کیونکہ میری اولاد میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے دین کی حفاظت کرتا، میرے دین کا محافظ ہوتا، اس کے چوکیدار ہوتا، وہ چوری نہ کرتا۔ جب چوکیدار چوری کرتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے اور جرم اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ نسبت اس وقت کام آتی ہے جب آدمی خود نیک ہو، ایمان اور عمل اس کا درست ہو۔ اگر ایمان اور عمل درست نہیں ہے تو ایسی نسبت جو کسی کام کی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے، وہ کافر جو نیک لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے تھے، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی ہے کہ دیکھیے ان کی بیویاں پیغمبروں کی بیویاں ہیں، لیکن پیغمبروں کے عقیدے کو انہوں نے نہیں مانا، عقیدہ ان کا نہیں مانا، مذہبی خیانت کی اس کے ساتھ، شرک پر رہی۔ پیغمبر بھی جو ہے ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ پیغمبر کی بیوی ہونے کی نسبت یہ بہت بڑی نسبت ہے، اتنی بڑی نسبت کے باوجود بھی پیغمبر ان کو اللہ کی گرفت سے نہ بچا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں کافروں کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دے رہے ہیں کہ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، کہ یہ دونوں یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام تفسیر میں واحلہ آتا ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ، کہ واحلہ اور واحلہ یہ دونوں میرے نیک بندوں کی نکاح میں تھی۔ فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں پیغمبر جو ہے ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ جاؤ دوزخیوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ تو دیکھیے اتنی بڑی نسبت کے باوجود بھی چونکہ انہوں نے مذہبی خیانت کی ان کے ساتھ، ان کا عقیدہ نہیں اپنایا، تو اتنی بڑی نسبت بھی ان کے کوئی کام نہیں آئی۔ تو معلوم ہوا کہ صرف نسبت کا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔